لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرما رہی ہوں تو میری نہایت قابل سطح احترام ماں اور بہنوں، آپ تمام احباب اور خواتین کے علم میں ہے کہ ہمارا آج کا جلسہ یہ جلسہ نہیں بلکہ یہاں جامعہ میں پڑھنے والی بچیوں کے آخری سال کی اہم ترین کتاب صحیح بخاری، ان کے نصاب کے مطابق اس کی آخری حدیث کا درس ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے اس جامعہ کے حضرت محتمم دامت برکاتہم کو کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارک کے آخری سبق میں شرکت کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور مبارک افعال سے مکمل استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان حضرات کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، وقت کافی گزر چکا ہے، میرے سامنے صرف آپ حضرات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بند چار دیواری میں بیٹھی ہوئی خواتین، ہماری ماؤں اور بہنوں کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ مدرسے میں اپنے بچے ساتھ لائیں تو جلسہ خراب ہوتا ہے، اگر وہ قربانی کر کے بچے اپنے گھر میں چھوڑ کر آئیں تو ماں کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اگر خاتون نماز کے لیے آئے اور اس کا بچہ رو پڑے تو اللہ کے نبی فرض نماز کو مختصر فرماتے ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک سمجھتے ہیں ایک ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کس قدر شفقت والی محبت ہوتی ہے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا صرف آپ حضرات کو دیکھ کر اپنی ماؤں اور بہنوں کا خیال نہ کروں۔ میں دیانتداری کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جلسے پر محض اسٹیج اور تقریر اور خطابت ہی اہم نہیں ہے، ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جلسے ہوتے ہیں، فجر تک چلتے ہیں، میں بھی اس میں بیانات کرتا ہوں، آپ حضرات بھی سنتے ہیں اور علماء بھی گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ جلسہ ہوا، میں نے کئی مرتبہ لاہور کے پاس احباب سے گزارش کی ہے، میں علماء کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ لاہور میں کوئی جامعہ مجھے دعوت دے اور کھلا وقت دے کہ مولانا تم صحیح بخاری پر گفتگو کرو، میں دلائل سے گفتگو کروں اور آپ حضرات سنیں، میری غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں اور اگر بات ٹھیک ہو تو پھر میری تائید فرما کر مجھے تبکی دیں تاکہ میں علمی دلائل عوام کے سامنے بیان کرتے ہوئے سٹیج پر رہوں۔ ہمارے وہ دلائل جو کتب میں موجود ہیں، مدرسین درسگاہوں میں بیان فرماتے ہیں، لیکن وہ دلائل عوام کے سامنے خطابت کے طرز پہ نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صحیح بخاری سے ہمارا تعلق نہیں۔ میں خیر بڑی اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں میں نے اختصار کی بات کی ہے تو بعض حضرات ابھی سے اٹھنا شروع ہو گئے کہ جیڑی گل اسی سننی سی ہوتے نہیں کرنی کوئی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ جذبات ہی کافی نہیں ہوتے، بسا اوقات بعض چیزوں کی شدت کے ساتھ آدمی کو ضرورت محسوس کرنی چاہیے۔ آپ حضرات یقین فرمائیں، میں کافی لمبا سفر آج کے پروگرام کے لیے کیا ہے، میں نے پھر صبح کھانے وار جانا، قریب سے واپس آنا، پھر جانا، یہ بات کرنی بڑی مشکل ہے۔ آپ سوار کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے۔ تو مجھے اپنا احساس ہے تو اپنے سامعین اور سامعات کا بھی تو احساس کرنا چاہیے۔
اگر آج کے جلسے میں خواتین نہ ہوتی تو اللہ گواہ ہے میں کھل کر گفتگو صحیح بخاری پر کرتا، لیکن ان کی رعایت میں اپنی گفتگو مختصر کرتا ہوں اور بڑے اختصار سے بات کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اس کی ایکو کم کر دوں، ایکو اس کی بند کر دو، میں نے چونکہ بات کہنی ہے، آواز گونجنی ہے، پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک نصاب صحیح بخاری کا طلباء کے لیے ہے، ایک نصاب صحیح بخاری کا طالبات اور بچیوں کے لیے ہے۔ آج جو صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، یہ بنات کے نصاب کی آخری حدیث ہے۔ دیکھیں کتاب بند پڑی ہے، میں ترجمۃ الباب بھی زبانی پڑھوں گا، سند بھی زبانی پڑھوں گا، حدیث کا متن بھی زبانی پڑھوں گا، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہ بحمد اللہ ہم نے بخاری پر محنت کی ہے، اور میں علماء کی خدمت میں تحدیث بے نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے اس کا متن اور یہ سند یاد کر کے نہیں آیا۔ میں ابھی جو بیٹھا بخاری دیکھ رہا تھا، میں متن اور سند پہ نظر دوڑا رہا تھا کہ میں اس کو دیکھ لوں اور دیکھ کر بیان کر دوں۔ الحمدللہ اب میں اپنے اکابر علماء دیوبند کی جوتیوں کے صدقے میں علوم پڑھنے میں اور سمجھنے میں کبھی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ خالص ہمارے مشائخ کا فیضان ہے، اللہ اس کو جاری اور ساری فرما دے۔ میں بڑے اختصار سے بات کروں گا، لیکن جو دلائل میں نے دینے ہیں میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں تھے، ان کی بینائی چلی گئی، والدہ نے اللہ سے دعا مانگی اللہ میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام امام بخاری کی والدہ محترمہ کو خدمت میں ان کی زیارت نصیب ہوئی، خواب میں ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت دعائک، تمہاری دعاؤں کی بہت زیادہ مانگنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی ہے۔ یہ میں نے حدیث عرض کی ہے اپنی ماؤں کے لیے۔ امام بخاری اتنا بڑا آدمی بنا ہے تو امام بخاری کی محنت بعد میں آئی ہے، امام بخاری کی ماں کی دعا پہلے آئی ہے۔ اگر ماں کی دعا ہو، آدمی کی محنت کم بھی ہو، اللہ اس پہ ثمرات ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے سب سے پہلے جس استاد سے پڑھنا شروع کیا اس کا نام ہے امام وکی، اور امام وکی حنفی تھے۔ پھر جس سے پڑھا ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ پھر جس سے پڑھا امام ابو حفص کبیر، ان سے جامع سفیان پڑھی ہے۔ ابو حفص کبیر امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ امام بخاری 15 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے ہیں، اور جس استاد سے مکہ مکرمہ میں پڑھا ابو عبد الرحمن المقری امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ پھر امام بخاری بصرہ میں گئے ہیں تو جس استاد سے پڑھا محمد بن عبداللہ انصاری امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ دوسرے استاد سے پڑھا ابو عاصم النبیل امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ اور یہ دو حضرات وہ تھے، امام ابو حنیفہ نے 40 فقہا کی کمیٹی بنائی تھی مسائل لکھنے کے لیے، جو اس 40 رکنی کمیٹی کے رکن تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں گئے ہیں تو وہاں جا کر پڑھا عبید اللہ بن موسیٰ سے، اور یہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری پڑھنے کے لیے بغداد میں گئے ہیں تو وہاں پڑھا حضرت امام احمد بن حنبل سے، یہ شاگرد تھے قاضی ابو یوسف کے، اور وہ شاگرد تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جو امام ابو بخاری کا سارا علم احناف سے ہے، تو پھر یہ گلہ کرنا کہ امام بخاری احناف کے مخالف تھے، بتاؤ کتنا بڑا دجل اور کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اس پر آپ حضرات کے ذہن میں ایک سوال آئے گا اور آنا چاہیے، وہ یہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے تو پھر امام بخاری کے استادوں کے استاد ابو حنیفہ ہوئے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں پیش فرمائی جس کی سند میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو۔ اگر امام بخاری کے ہاں امام ابو حنیفہ کو مستند شخص ہوتے تو امام بخاری کوئی ایک حدیث تو ایسی پیش کرتے جس کی سند میں امام ابو حنیفہ تھے۔ یہ بڑا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نے اعتراض امام حنیفہ کی ذات پہ کیا۔ میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، حضرت امام بخاری استاد ہیں، حضرت امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن پوری صحیح مسلم میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں
امام مسلم ایک حدیث بھی نہیں لائے جس کی سند میں امام بخاری ان کا اپنا استاد ہو۔ اب بتاؤ کیا امام بخاری امام مسلم کیا قابل اعتبار نہیں تھے؟ اگر قابل اعتبار تھے تو بخاری کی سند میں کیوں نہیں لائے؟ جو جواب آپ حضرات پیش فرمائیں گے وہی جواب ہم امام حنیفہ کے مقلدین بھی پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، وہ ہر محدث کا اپنا ذوق ہے، اس کے مطابق پیش کرتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری کو لکھا ہے تو جنہوں نے امام بخاری سے پڑھا ان کی تعداد ہے 90,000 جن نے صحیح بخاری امام بخاری سے پڑھی ہے، لیکن شاگرد تو بہت ہوتے ہیں، استاد کی بات کو نقل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ امام بخاری کے صحیح بخاری میں 90,000 لوگ شاگرد ہیں، جنہوں نے امام بخاری کی صحیح بخاری کو آگے نقل کیا ہے وہ 4 ہیں۔ ان میں سے پہلے ہیں ابراہیم بن معقل النسفی، ان کی وفات ہے سن 294 ہجری میں اور یہ حنفی تھے۔ دوسرے راوی ہیں امام بخاری رحمہ حماد بن شاکر النسفی، ان کی وفات ہے سن 311 ہجری میں اور یہ حنفی تھے۔ اور چوتھے راوی ہیں محمد بن یوسف الفربری، ان کی وفات ہے سن 320 ہجری میں، یہ حنفی نہیں تھے۔ نمبر 4 حضرت امام ابو طلحہ منصور بزدوی، ان کی وفات ہے 330 ہجری میں، یہ حنفی نہیں تھے لیکن تھے مقلد۔ امام بخاری کے راویوں میں سے 2 راوی حنفی ہیں اور 2 راوی اور ہیں۔ اگر استاذ حنفی نہ ہوتے تو بخاری کے پاس یہ حدیثیں نہ پہنچتی، اگر شاگرد حنفی نہ ہوتے تو صحیح بخاری ہم تک نہ پہنچتی۔ امام بخاری جن سے لیتا ہے وہ بھی حنفی اور جن کے ذریعے ہم تک بخاری پہنچتی ہے وہ بھی حنفی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی یہ صحیح بخاری ایک نصاب مردوں کے لیے ہے، ایک عورتوں کے لیے ہے۔ جو مردوں کے لیے نصاب ہے اس کی آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ جو آخری حدیث ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے 5 راوی ہیں۔ نمبر 1 بابی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن امارۃ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہم، ان میں ایک صحابی ہے اور 4 غیر صحابی ہیں۔ صحابی مدینے کا ہے اور غیر صحابی چاروں کوفے کے، چاروں کہاں کے ہیں؟ امام بخاری جو حدیث ختم کرتا ہے کوفی راویوں پہ، اگر بخاری کوفیوں سے نفرت کرتا اپنی حدیث کو کوفی راوی پر ختم کیوں کرتا؟ تو کوفہ سے نفرت کرنے والے امام بخاری کو ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام بخاری نے یہ جو کتاب النکاح کی آخری حدیث جو طالبات کے نصاب کی آخری حدیث ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں بابن قول الرجل لصاحبہ هل آرستم اللیلہ۔ نمبر 2 بطان الرجل ابنتہ فی الخاصرۃ عند العتاب۔ امام بخاری نے 2 مسئلے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 کیا کوئی آدمی کسی دوسرے سے یہ بات پوچھ سکتا ہے کہ رات تم اپنے گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ نمبر 2 کیا باپ اپنی بیٹی کو سزا دے سکتا ہے؟ یہ 2 مسئلے بیان کیے اور اس کے بعد امام بخاری حدیث بیان کرتے ہیں وبہ قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ قالت آتبنی ابو بکر وجعل یدخلنی بیدہ فی الخاصرہ ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراسہ علی فخذی۔ یہ حدیث امام بخاری نے پیش کی ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو بھی سمجھیں، احناف کا اس سے کتنا تعلق ہے اور بنین کے نصاب کی آخری حدیث سے احناف کا کتنا تعلق ہے، یہ بات آپ سمجھیں، آپ بھی سمجھیں، اور میں ان طالبات سے گزارش کروں گا کہ جن کا آخری سبق ہے بطور خاص وہ اس بات کو سمجھیں۔ حضرت امام بخاری نے مسئلے کتنے بیان کیے؟ کتنے بیان کیے؟ اور حدیثیں کتنی بیان کی؟ جب مسئلے 2 ہیں تو حدیثیں 2 ہونی چاہیے تھی نا۔ امام بخاری ایک مسئلے پر حدیث پیش فرماتے ہیں اور دوسرے مسئلے پر حدیث پیش نہیں فرماتے۔ معلوم ہوا حضرت امام بخاری کا موقع بھی یہ ہے کہ ہر مسئلے پر حدیث پیش کرنا ضروری نہیں، کسی مسئلے پر حدیث پیش ہوگی، کسی پر حدیث پیش نہیں ہوگی۔
اگر ہر مسئلے پر حدیث کا پیش کرنا ضروری ہوتا تو امام بخاری پھر ایک مسئلے کے تحت الگ حدیث اور دوسرے مسئلے کے تحت الگ حدیث لاتے۔ یہ جو امام بخاری نے مسئلہ بیان فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے دوست سے، ساتھی سے کہہ سکتا ہے کیا تم رات گھر والوں کے پاس گئے تھے، اس کے تحت کوئی حدیث نہیں لائے، جبکہ حدیث یہ احادیث میں موجود ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، واپس تشریف لائے، بیٹا بیمار تھا، اپنی اہلیہ سے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، اس نے کہا پہلے کی نسبت اچھا ہے، اور اپنے گھر والی کے ساتھ رات گزاری۔ صبح گھر والی نے پوچھا اگر تمہیں کوئی امانت دے اور واپس رہے، امانت واپس کر دینی چاہیے؟ کہا جی بڑی رضا اور رغبت سے واپس کرنی چاہیے۔ ان نے پھر عرض کیا جو تمہارا بیٹا اللہ نے تمہیں دیا وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس امانت کو واپس لے لیا۔ تو ابو طلحہ نے پوچھا تم نے رات مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا تم خامن تھے، تھکے ہوئے واپس آئے تو میرا جی نہیں چاہا یہ صدمہ دے کر تمہیں دکھ دوں۔ اللہ بیوی تو ہوئی نا، کیسی عورت، اتنی سمجھدار خاتون، اتنی سمجھدار خاتون۔ دعا کریں اللہ مردوں کو بھی فہم عطا فرمائے، اللہ عورتوں کو بھی فہم عطا فرمائے۔ میں ایک واقعہ ماں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہ اگر عورت سمجھدار ہو تو معاملہ کس قدر آگے نکلتا ہے۔ میں زیادہ واقعات نہیں عرض کرتا، ایک واقعہ تاریخی عرض کرتا ہوں جو مورخین نے بڑا مضبوط واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھے جن کی کنیت بڑی مشہور تھی، ابو حمزہ۔ ان کے ایک بیٹی، 2، 3، 4 کئی بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو انہوں نے ارادہ کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، کیوں اس کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ہاں بھی اگر عورت کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوں ہم عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، اپنے گھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ حضرت ان کی بیوی ابو حمزہ کی بڑی سمجھدار عورت تھی، ان کو کھٹکا لگا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، رات کو گھر نہیں آتا۔ ابو حمزہ کی بیوی نے کچھ شعر ایک کاغذ پہ لکھے اور اپنے شوہر کو بھجوا دیے۔ وہ شعر یہ لکھنے لگی مال ابی حمزہ لا یاتینا غضبان اللہ لد البنینا تاللہ ما ذلک فی ایدینا نحن کالارض لزارعینا ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعوا فینا۔ اتنا عجیب کلام ہے، یقین کرے آدمی کو ترجمہ کرتے کلام کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ابو حمزہ کی بیوی نے فرمایا مال ابی حمزہ لا یاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں نہیں آتا، غضبان اللہ نلد البنینا، وہ ناراض ہے کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا، تاللہ ما ذلک فی ایدینا، اللہ کی قسم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نحن کالارض لزارعینا، میری اور ابو حمزہ کی مثال ایسے ہے جیسے زمین اور کسان کی ہے، میں زمین ہوں اور تم کسان ہو، انما ناخذ ما اوتینا، زمین اسی بیج کو لیتی ہے جو کسان ڈالتا ہے، وَنُنبِتُ مَا زَرَعُوا فِينَا، اور وہی پودا اگتا ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے۔ اگر بیٹی پیدا نہیں ہوتی ابو حمزہ فرماؤ میرا قصور ہے یا تمہارا قصور؟ کیا سمجھ ہے؟ ابو حمزہ نے توبہ کی اور بیوی سے معذرت کی اور بیوی کے پاس واپس آئے۔ بات تو بہت بڑی ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے اللہ رب العزت نے پرسوں بیٹا عطا فرمایا، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ میں اپنا واقعہ عرض کرتا ہوں، میری بیوی کہتی دعا کرو بیٹا ہو، میں نے کہا بھی بیٹی ہو تو کیا حرج ہے؟ نہیں بیٹا ہو، میں نے کہا بیٹی ہو تو کیا حرج ہے؟ اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، 3 بیٹیاں دی ہیں، 1 بیٹی اور آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کہتی ہے میری خواہش ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اب توجہ رکھنا، ایک عورت کی خواہش ہے بیٹا ہو۔ میں نے کہا اصل میں ہم نے بیٹی کی قیمت کو جانا نہیں ہے۔ میرے دوستو ایک بات ذہن نشین کر لو، جو بیٹا اللہ بیوی کے پیٹ سے خامد کو دے، باپ کو بیٹا عطا کرے، وہ کالا تو آپ کا، گورا تو آپ کا، مومن تو آپ کا، کافر تو آپ کا، متقی تو آپ کا، ڈاکو تو آپ کا، وہ آپ کا ہے۔ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے میرا بیٹا نہیں ہے۔ جو نکاح کے بعد بیوی کے پیٹ سے بیٹا تمہیں ملا وہ غیر اختیاری ہے، جس میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ تمہیں بیٹی دے، اس بیٹی کی برکت سے تم داماد کو بیٹا بناؤ، تم لاکھوں میں سے چن کا اپنے پسند کا اپنے گھر میں بیٹا لاؤ۔ بیٹی کی برکت سے پسند کا بیٹا ملتا ہے اور بیٹی کے بغیر ناپسند کا بیٹا ملتا ہے۔ اب بتاؤ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن آدمی داماد کو بیٹا سمجھے تو صحیح نا، ہم داماد کو بیٹا نہیں سمجھتے اور داماد اپنے سسر کو باپ نہیں سمجھتا۔
ہم بہو کو بیٹی نہیں سمجھتے اور بہو اپنی ساس کو ماں نہیں سمجھتی. یہی وجہ. میں ایک بات بچیوں سے کہتا ہوں، دن نے سے بخاری پڑھی ہے، عالمات بنی ہے، بڑے معذرت کے ساتھ. ہمیں بہت سے لوگ شکوہ یہ کرتے ہیں، عالمہ لڑکی سے شادی کی ہے وہ خدمت نہیں کرتی. کیوں؟ وہ کہتی ہے میرے ذمہ خدمت تو نہیں ہے. بھئی تیرے ذمہ ہے کیا پھر؟ میرے ذمہ تو خدمت نہیں ہے. اور بس اوقات ایسے کفریہ جملے آدمی کو سن کر شرم آتی ہے. اگر خامد کہنا میرے باپ کی خدمت کرو، پتہ کیا کہتی ہے؟ میں تیرے نال نکاح کیتا ہے، تیرے پیو نال کیتا ہے. بتاؤ کتنا غلیظ جملہ ہے، کتنا گندا جملہ ہے. بھائی خامد کا باپ تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ تمہارے خامد کا باپ ہے، خامد کی ماں تمہاری ماں ہے، اور خامد تمہاری ماں خامد کی ماں ہے. اب تو رشتہ ہی بدل گیا. اب یہ کہنا کہ تمہارا باپ ہے میرا نہیں ہے، کتنا بڑا جرم ہے. اللہ محفوظ فرمائے. فیصلہ آباد میں ایک نوجوان کلین شیف، تبلیغ کی برکت سے دین اللہ نے توفیق عطا فرمائی. 4 ماہ لگائے، حالت بدل گئی. مدرسے میں گیا کہ مجھے عالمہ بیٹی دو، مدرسے والوں نے نکاح کرا دیا. اب عالمہ گھر میں تشریف لائیں تو مکان الگ دو. انہوں نے کہا بھی الگ مکان کیا کرو گی؟ میری بہنیں ہیں، میری والدہ ہے، تم ساتھ رہو، ان کو دین سمجھاؤ، خدمت کرو. عالمہ صاحبہ فرماتی ہیں الگ مکان میرا حق ہے، میں الگ حق مانگوں گی. بیچارہ بڑا پریشان ہوا. بھائی میں تو سیدھا سادہ جماعت کی برکت سے ادھر آیا، یہ کیا میرا حق ہے مکان؟ میرا مقصد چاہیے تھا عالمہ آئے اور میرے گھر میں دین کا ماحول بنے. الگ مکان دوں گا تو میرے گھر میں ماحول کیسے بنے گا؟ وہ بیچارہ پریشان ہوا تو حضرت کے پاس مدرسے میں گیا. میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کو مسئلہ پیش آئے آپ علماء سے رابطہ فرمایا کریں. نبی کے وارث آپ کے مسائل کا حل ہے، آپ رابطہ فرما کر تو دیکھیں. وہ مولانا کے پاس گیا، حضرت میں بڑا پریشان ہوں. مولانا فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تم گھر جاؤ اور عالمہ صاحبہ سے کہہ دو میں تمہیں الگ مکان دوں گا، تمہارا حق ہے. میں ایک اور شادی کر کے اپنے گھر میں ایک دوسری بیوی لاؤں گا تاکہ میری ماں کی خدمت کرے. اس نے رات گھر جا کر عالمہ سے عرض کیا کہ آپ تو پڑھی لکھی خاتون ہیں، میں دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہوں اور تمہیں الگ مکان بنا کے دوں گا جیسے عورتوں کی عادت ہے. مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس نے کہا کمی تو نہیں ہے، بس میں شادی کر رہا ہوں. کیوں؟ اس نے کہا میرا حق ہے، الگ مکان تمہارا حق ہے، دوسرا نے کہا میرا حق ہے. اس نے کہا تو دوجا بیان اگر میں ہی خوش ہوں، تو دوسرا بیان اگر میں ہی خوش ہوں، تیری ماں دی میں اڈیاں تو کہ پیما دی تو بیان اگر. اب دیکھو بات سمجھ آ گئی نا. جب آدمی اپنا حق کہے گا. اس لیے ہمارے جماعت کے اکابر ایک بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر میں بات کہتا ہوں، ہم بس اوقات اپنے اکابر کے جملوں پہ بن سوچے اور سمجھے تنقید کرتے ہیں، بن سوچے اور سمجھے. آج ہم اکاڑے میں تھے تو جماعت کے احباب تھے، انہوں نے کہا مولانا ہم نے ایک جگہ بنات کا کورس شروع کرایا ہے. وہ لمبی بحث ہے، میں عرض کرتا ہوں، ان کا گزر تھا، میں نے اس کو ان کو جواب دیا، وہ اس موضوع سے متعلقہ نہیں ہے. میں نے انہیں کہا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم ایک جملہ کہتے اس کو سمجھو. حاجی صاحب فرمانے لگے یہ بڑے بڑے جلسے بہت بڑا فتنہ ہے، بڑے بڑے جلسے بہت بڑا فتنہ ہے. اب ہم خطیبوں کو غصہ چڑھے گا، ہمارے جلسوں کی تردید کر دی ہے، ہمارے خلاف بولے ہیں. اب جب تک ہم تردید نہیں کریں گے تو پھر علماء کا جو فرض منصبی ہے اس کا حق تو ادا نہیں ہوگا نا. اب ہم بھی تردید کریں. میں نے کہا بھی حاجی صاحب کا جملہ تو سمجھو نا، وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا بڑے بڑے اجتماعات فتنہ ہے. کیا مطلب؟ تم بڑا جلسہ کرو گے، دشمن کو تم بیدار کر دو گے، بڑے جلسے کے بعد تسلسل سے محنت کرو گے، تمہارا اجتماع خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا. اگر بڑا جلسہ کر کے محنت چھوڑ دو گے یہ اجتماع فتنہ کا ذریعہ بنے گا. کیوں؟ تم نے جلسہ کر کے دشمن کو للکارا، سوئے دشمن کو جگا دیا، خود سو گے، اب دشمن محنت کرے گا تم سو جاؤ گے. بڑا اجتماع کرو، اس کے بعد تسلسل سے محنت کرو. اگر بعد میں محنت نہیں کرنی پھر بڑے اجتماع بھی نہ کرو. اب بتاؤ کیا اشکال باقی ہے؟ وہ بساکات پوری بات ہم نہیں سنتے تو اعتراضات کے موقع فراہم ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا، بات بدل گئی اور بات لمبی ہو گئی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے کیا فرمایا؟ تم سفر سے آئے، دکھ دینے کو جی نہیں چاہا. فرمایا چلو. ان نے صبح یہ پورا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ہل آرستم اللیلہ تھا،
کیا تم رات اپنے گھر والوں کے پاس بھی گئے تھے؟ کہ حضور میں گیا تھا. پھر حضور نے دعا مانگی اللہ اس سے تمہیں اولاد بڑی ببرکت عطا فرمائیں گے. اب دیکھو حدیث تو موجود ہے نا، لیکن امام بخاری نقل نہیں فرما رہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، مسئلے پر حدیث پیش نہ کرنا امام بخاری کا طرز ہے، حدیث ہوتے ہوئے پیش نہ کرنا امام بخاری کا طرز ہے. ہم نے بخاری کا مسئلہ لیا، بخاری نے حدیث نہیں دی، بخاری سے ہم نے حدیث کا مطالبہ بھی نہیں کیا. مجتہد مسئلہ بیان کرے، حدیث بیان نہ کرے، ہمیں یقین ہو دلیل موجود ہے نہ مانگے اور مجتہد کی بات مان لیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں. اگر بخاری تقلید کا دشمن ہوتا اس کے بعد حدیث کو نقل ضرور فرماتے یا مسئلہ بیان ہی نہ کرتے. اسی کا نام تو تقلید ہے. نمبر 2 جو دوسری بات میں کہنے لگا ہوں، اب حضرت امام بخاری نے دوسرا مسئلہ بیان فرمایا کہ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے؟ ڈانٹ نہیں، کیا ہاتھ سے سزا بھی دے سکتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک واقعہ نقل کیا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں گئے. یہ کئی ایک مقامات پہ حدیث امام بخاری نے بیان کی ہے. میں خواتین کے لیے ایک بات اور کہتا ہوں، امی عائشہ جب اس سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ کی، امام بخاری فرماتے ہیں استعارت من اسماء قلادۃ، امی عائشہ اپنی بہن حضرت اسماء سے ہار مانگ کر لے کر گئی تھی. تو جس طرح ہمارے ہاں کبھی بسا اوقات عورتیں اپنی بہن سے کپڑے مانگ لیں، اپنی بہن سے زیور مانگ لیں، کم علم مرد اعتراض کرتے ہیں مانگ کر پہنے کی کیا ضرورت تھی، ادھار تم نے کیوں لیا، اپنے نہیں ہے تو نہ پہنو، کیوں شوق پورا کرتی ہو. یہ شوق ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی پورا فرمایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا. معلوم ہوا خاتون اپنی بہن سے زیور عاریتن مانگ کر پہن سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کبھی ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، پہلی رات دلہن جاتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں زیور پہن کے جاؤں، خود سکت نہیں ہوتی، اپنی سہیلی سے لے لیتی ہے، اپنی بہن سے لے لیتی ہے. ایک ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لیے پہننا کہ میں بڑی صاحب حیثیت ہوں، اتنا زیور گھر والوں نے دیا، یہ تو جرم ہے. لیکن آج دھوکہ دینے کی نیت نہ ہو، ماس خامد کے لیے بناؤ سنگار کی نیت سے زیور پہن کر جائے، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہار کو لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئی اور اس غزوے سے واپس آئیں. ایک جگہ پہ قافلہ رکا، امی عائشہ کا ہار گم گیا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے تلاش کرنا شروع کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے دل والے تھے، کتنے بڑے حوصلے والے تھے. صحابہ پریشان ہیں، ہار کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ چڑھا جب آئے. عائشہ ان کی تو بیٹی تھی نا، میں کہتا ہوں ام المومنین امی عائشہ صدیق اکبر کی پہلے بیٹی ہے، پھر صدیق اکبر کی ماں ہے. اس لیے کہ پہلے ابو بکر کے گھر پیدا ہوئی تو بیٹی بنی، جب حضور کے نکاح میں گئی تو صدیق کی ماں بنی ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا صدیق کی خونی بیٹی ہے لیکن صدیق کی روحانی ماں ہے. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق نے دیکھا تو بڑا غصہ چڑھا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ پریشان ہے، نہ تم ہار لاتی، نہ گم ہوتا، نہ تلاش کرتے، نہ لوگ مشقت میں پڑتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جعل یطعننی بیدہ فی الخاصرۃ، کہ میرے اس پسلی میں، میرے یہاں پہلو میں صدیق اکبر نے یوں ہاتھ مارا مجھا، اور زبان سے بھی فرمایا تھا کہ دیکھ تیری وجہ سے سب کچھ ہوا. اب میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، ایک عمل صدیق اکبر کا رضی اللہ عنہ، ایک صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. ابو بکر صدیق نبی کو لے کر مکہ سے چلے ہیں اور غار ثور میں آرام فرما رہے ہیں. باہر سے سانپ نے ڈسا، صدیق کی گود میں نبی پاک آرام فرما رہے ہیں. صدیق کو تکلیف تو ہوئی ہے مگر ران کو تکلیف نہیں دی، حرکت نہیں دی. کیوں؟ میرا محبوب میری گود میں آرام کر رہا ہے، نبی کو دکھ نہ ہو. امی عائشہ فرماتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے والد نے میری پسلی میں ہاتھ مارا ہے لیکن میں نے حرکت کیوں نہیں کی. لا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دکھ کو برداشت کیا لیکن نبوت کو بے آرام کرنا میں نے برداشت نہیں کیا. نہ صدیق نے کیا نہ صدیق کی بیٹی نے کیا. دونوں نے اپنے دکھ کو سہ لیا لیکن حضور کو دکھ نہیں دیا. اور امی عائشہ فرماتی ہے وراسہ علی فخذی، حضور اپنا سر میری گود میں رکھ کے آرام فرما رہے تھے، میری گود میں اپنا سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. یہ تو واقعہ جو میں نے عرض کیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں باپ اپنی بیٹی کو سزا دے سکتا ہے، اس وقت بھی دے سکتا تھا، آج بھی دے سکتا ہے.
آج بھی دے سکتا ہے. اور اگر کبھی سسر ڈانٹ دے تو میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا ناراض نہ ہوا کرو, تم عالمہ ہو, تم نے مدرسوں میں پڑھا ہے, تمہارا سسر جاہل ہے, اگر وہ جہالت سے ڈانٹ دے تو خامد کا والد تمہارا والد ہے. تو صدیق اکبر کا عمل بتاتا ہے کہ والد اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے. اس حدیث کو پڑھنے والی بچی آج طے کر لے کہ میں اپنے سسر کی خدمت کروں گی, اور کبھی مجھے ڈانٹ دیا تو میں اف نہیں کہوں گی, کیونکہ امی عائشہ نے بھی اف نہیں فرمائے تھے اپنے باپ کے سامنے. اس حدیث سے تو مسئلہ صاف طور پہ ثابت ہوتا ہے. اب جو میں اپنے مسلک کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیں. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا قول بھی حجت ہے, اللہ کے پیغمبر کا فعل بھی حجت ہے, نبی کے صحابی کا قول بھی حجت ہے, اور نبی کے صحابی کا فعل بھی حجت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ بیان کیا, کیا والد اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے؟ اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے پیغمبر کا قول, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل نہیں کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے قول نقل کیا ہے امی عائشہ کا جو صحابیہ ہیں, فعل نقل کیا ہے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہما جو صحابی ہیں. گویا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلے پہ جس طرح نبوت کو پیش کیا جا سکتا ہے, مسئلے پہ نبوت کے شاگرد کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے. اگر شریعت کے مسئلے پہ صحابی کو حجت مانے امام بخاری کا ماننے والا ہے, صحابی کو حجت مانے بخاری کو مانتا ہے. اگر صحابی کو حجت نہیں مانتا تیرا بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام بخاری مسئلے پہ نبوت کو پیش کر سکتے تھے, نہیں کیا, صحابی پیش کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ شریعت میں جس طرح نبوت کا قول حجت ہے صحابی کا قول بھی حجت ہے, جس طرح پیغمبر کا فعل حجت ہے صحابی کا فعل بھی حجت ہے. پھر میں آج کہتا ہوں اگر بخاری سے محبت ہے اصحاب پیغمبر کو حجت ماننا پڑے گا, اگر بخاری سے محبت ہے اصحاب پیغمبر کے فعل کو حجت ماننا پڑے گا. اگر صحابی کے قول فعل کو حجت نہیں مانتا بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری احناف کا تھا اس لیے کہ احناف نے بھی حجت کو مانا ہے, صحابی کے قول کو بخاری نے بھی مانا ہے. نظریہ بخاری کا مان بخاری کا ہے, نہیں مانتا تیرا بخاری سے کوئی تعلق نہیں. بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی, حجت ہے یا نہیں؟ میں ایک بات اور بھی کہہ دوں آپ کے علم کے لیے. آج لوگوں سے پوچھو جی حدیث کسے کہتے ہیں, جھوٹ سنو, کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی کے قول کو صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بابا تو نے اتنی غلط تعریف کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو تو نے اب بھی غلط تعریف کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے یا نہیں؟ بولیے بھائی, صحیح بخاری حدیث کی ہے نا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس مبارک کتاب میں صحابہ کے اقوال کیوں لاتے ہیں اگر وہ حدیث نہیں ہے تو؟ صحابہ کے افعال کیوں لاتے ہیں اگر وہ حدیث نہیں ہے تو؟ تابعین اتباع تابعین کے اقوال کیوں لاتے ہیں اگر وہ حدیث نہیں ہے تو؟ ہمیں سمجھاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں مشکات شریف دیوبندیوں کے مدرسے میں ہے, مشکات شریف بریلویوں کے مدرسے میں ہے, مشکات شریف اہل حدیثوں کے مدرسے میں ہے. میں اختلافی بات نہیں کر رہا, میں اتفاقی بات کرتا ہوں. یہ تینوں مسلک کے مدارس میں موجود ہے. مشکات شریف کا مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مشکات کے شروع میں موجود ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پیغمبر کا قول فعل تقریر بھی حجت ہے, صحابی کا قول فعل تقریر بھی حجت ہے, تابعی کا قول فعل تقریر بھی حجت ہے. تو حدیث کی تاریخ میں 9 باتیں ہیں, پیغمبر کا قول فعل تقریر, صحابی کا قول فعل تقریر, تابعی کا قول فعل اور تقریر. جو صرف نبی کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتا ہے اس نے حدیث کے 2 حصے مانے اور اس نے حدیث کے 7 حصوں کو چھوڑا, اور جو صحابی اور تابعی کے قول فعل کو اور تقریر کو حدیث کہتا ہے اس نے مکمل حدیث کو مانا ہے. اگر حدیث کو ماننے والا ہی اہل حدیث ہے تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں احناف سے بڑا کرۂ ارض پہ کوئی اہل حدیث نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے حدیث اس کو مانا جس کو بخاری کہتا ہے, ہم نے اس کو مانا جو تعریف علامہ طیبی نے کی ہے, ہم نے اس کو مانا جو تعریف شرح نخبہ میں ابن حجر نے کی ہے, ہم نے اس کو مانا جو مشکات کے مقدمے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کی ہے. ہم حدیث مانتے ہیں, مکمل مانتے ہیں.
آدھی مان کر آدھی نہیں چھوڑتے، ہم مکمل حدیث کو مانتے ہیں۔ تو پھر آپ کہہ دو نا پیغمبر کا قول فعل بھی حجت ہے، تو صحابی کا قول فعل بھی حجت ہے، اور تابعین کا قول فعل بھی حجت ہے۔ میں آخری بات کیا کر بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے اس سبق کے حوالے سے دو باتیں کی ہیں۔ نمبر ایک، امام بخاری نے مسئلے دو بیان کیے اور حدیث ایک۔ معلوم ہوا ہر مسئلے پر حدیث بیان کرنا امام بخاری کا طرز نہیں۔ نمبر دو، امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا اور اس پہ دلیل کے طور پہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کو پیش کیا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح مسئلے پہ نبی کا عمل اور قول حجت ہے، پیغمبر کے شاگرد اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل بھی حجت ہے۔ میں آخری بات جو کہنے لگا ہوں وہ یہ، حضرت امام بخاری نبر اللہ مرقدہ کے بارے میں میں بڑی وضاحت سے بات کہتا ہوں کہ اور چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں۔ آج احناف پہ ایک اعتراض کیا جا رہا ہے، میرا جی تو چاہ رہا تھا ابھی مولانا قاسم جو شعر پڑھ رہے تھے میں شعر کا بھی جواب دیتا، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ جب ہم یہ شعر پڑھے نا، ہم ابو حنیفہ کی جو کیا شعر تھا کہ تقلید کرتے ہیں اور میں کیوں پتے چباؤں سمر چھوڑ کر، تو کہا جی دیکھو قرآن حدیث کو ان نے پتے کہہ دیا اور فقہ کو سمر کہہ دیا۔ بالکل اسی طرح کبھی ہمارے لوگ کہتے ہیں اور یہ حنفی کہتے ہیں کہ یہ فقہ قرآن حدیث کا مغز ہے، الیاذ باللہ۔ دیکھو تم نے قرآن حدیث کو چھلکا کہہ دیا اور تم نے فقہ کو مغز کہہ دیا، تم نے بہت بڑی توہین کی ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے توہین کی نہیں ہے جناب، ہمارے اس جملے کا مطلب سمجھے جو نہیں ہے۔ اگر فقہا کے جملے کا معنی سمجھتے کبھی اعتراض نہ کرتے۔ بات تو بڑی لمبی ہے، میں شارٹ کٹ کرتے ہوئے بات کہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن کریم نے بھی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ روزہ عبادت ہے مگر دوسرے درجے کی، مگر حج عبادت ہے دوسرے درجے میں، جہاد عبادت ہے دوسرے درجے میں، زکوٰۃ عبادت ہے دوسرے درجے میں، ساری عبادات ہیں، لیکن تمام عبادات میں اول درجے کی ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز میں قیام بھی ہے، ٹھیک ہے، نماز میں قرات ہے، ارے ٹھیک ہے، نماز میں رکوع ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن نماز میں سب سے اہم عبادت وہ سجدہ ہے۔ اس کی وجہ عبادت نام ہے تذلل کا، عبادت نام ہے خشوع کا، عبادت نام ہے عاجزی کا۔ میں نے مانا قیام میں خشوع ہے مگر سجدے سے کم ہے، میں نے مانا رکوع میں عاجزی ہے مگر سجدے سے کم ہے، میں نے مانا تشہد میں عاجزی ہے مگر سجدے سے کم ہے۔ کیوں؟ آدمی جب بڑے کے سامنے آئے آدمی کہتا ہے کھڑا ہو کے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ تھانے دار کے پاس جاؤ یا استاد کی خدمت میں جاؤ، ارے ادب دل سے ہو یا ادب ڈر کر ہو، آدمی کھڑا ہو کے بات کرتا ہے۔ اللہ کے دربار میں آیا آدمی کھڑا ہے، آجی جو کر گیا اب مزید آجی کرے، آدمی جھک جاتا ہے۔ ہم جملہ کہتے ہیں ارے میں نے فلاں کو جھکنے پہ مجبور کر دیا، یہ نماز میں ہے تو جھک گیا، ارے جھکنے سے بڑا اپنے سر کو زمین پہ ٹیک دینا ہے۔ دشمن کہتا ہے میں نے فلاں کو زمین پہ پیشانی رکھنے پہ مجبور کر دیا، ارے میں نے تیری ناک کی لکیریں نکال دی ہیں۔ پہلے کھڑے ہو کے عرضی کی ہے، پھر رکوع میں عرضی کی ہے، پھر سجدے میں عرضی کی ہے۔ سجدے سے بڑی تو کوئی عرضی نہیں تھی نا، یہی وجہ میں کہتا ہوں نماز کو دیکھو، قیام ایک ہے ایک رکعت میں، رکوع ایک ہے ایک رکعت میں، اور سجدہ ایک نہیں ہے، سجدے دو ہے ایک رکعت میں۔ کبھی تو نے غور کیا قیام ایک کیوں ہے، رکوع ایک کیوں ہے، سجدے دو کیوں ہے؟ وجہ آدمی نماز میں اگر ہاتھ باندھ کر کہتا ہے اللہ اکبر، پھر کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، پھر الحمدللہ تلاوت کرتا ہے، پھر اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ آدمی تعریفیں بیان کرتے رکوع میں جا کر کہتا ہے سبحان رب یلالا۔ عجیب بات ہے، آپ باہر جائیں مکان کو دیکھتے ہیں کوئی نہیں کہتا سبحان ربی اللہ، کہتا ہے سبحان اللہ کتنا سونا مکان ہے۔ آدمی کسی عالم کو دیکھے کہتا ہے سبحان اللہ کتنا علم ہے، دولت کو دیکھے کہتا ہے سبحان اللہ کتنی دولت ہے، لیکن نماز میں سبحان اللہ نہیں کہتا، سبحان رب یلالا کہتا ہے۔ کبھی تم نے جو جملوں پہ غور کیا؟ نماز کے باہر سبحان اللہ، نماز میں سبحان ربی۔ ارے وجہ یہ ہے کہ جب نماز سے باہر تھا تو نے کہا سبحان اللہ بڑا خوبصورت مکان ہے، لیکن مکان تو نے اللہ سے لینا تو نہیں تھا نا، تو نے سبحان کہہ کے اللہ کی توحید بیان کی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی ہے۔ عالم کو دیکھا کہا جی سبحان اللہ، تو نے علم کی تعریف تو کی ہے، اللہ کی تو نے حمد کی ہے، لیکن تو نے علم کو لینا تو نہیں تھا۔ آدمی نماز میں گیا تھا لینے کے لیے، اب یہ نہیں کہتا سبحان اللہ، کہتے سبحان ربی۔ کیوں؟ اگر تم نے دولت مند کی دولت کو دیکھا کہا جی سبحان اللہ، لیکن اگر 100 روپیہ لینا ہو پھر یہ نہیں کہتا تمہارے پاس بڑی دولت ہے، کہتا ہے ساڈے افسراں کول بڑے پیسے نے۔ کیا کہتے ہیں ساڈے افسراں کول اب لینے ہیں نا،
اور جب نہ لینا ہو کہتے ہیں یار اس کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے، جب نہ لینا ہو کہتے ہیں اللہ نے بڑی دولت دی ہے، اور جب لینا ہو کہتے ہیں نہیں ماشاء اللہ ہمارے بزرگوں کے پاس تو بڑے مال ہے، ہمارے افسر کے پاس تو بڑے پیسے ہیں۔ لینا تھا نا۔ اب نماز میں بندہ کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے مجھے بھی پاک کر دے، سبحان ربی میرے اللہ بڑے پاک ہے، میرے اللہ بڑے پاک ہے۔ پاکی مانگنی جو تھی خود کو پاک جو کرنا تھا، پہلے کھڑے ہو کے حمد بیان کی ہے، پھر رکوع میں سبحانہ ربی العظیم کہا۔ میرے رب نے فرمایا ہاں ہاں میرے بندے تو نے حمد بیان کی ہے، ہم نے قبول کر لی ہے، تو نے پاکی مانگی ہے ہم نے دی ہے، تو ذرا کھڑے ہو کے اعلان کرنا اپنی زبان سے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ جو عالم نہیں ہے وہ ترجمہ کرے گا اللہ نے سن لیا اس کی بات کو جو اللہ کی حمد کرتا ہے۔ عالم ترجمہ یہ نہیں کرتا، عالم ترجمہ یوں کرے گا اللہ نے قبول کر لیا اس کی حمد کو جو رب کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ سمع کا معنی ہمیشہ سننا نہیں ہوتا، سمع کا معنی قبول کرنا بھی تو ہوتا ہے۔ آپ میں سے 100 آدمیوں نے ڈی سی کو درخواست دی ہے بھرتی ہونے کے لیے، ان میں 99 ریجیکٹ ہو گئی اور ایک قبول ہو گئی، تو لوگ کیا کہتے ہیں یار مبارک ہو درخواست ساڑھے پتر بھی دیتی ہے پر تیری سنی گئی۔ کیا کہتے ہیں درخواست ساڑھے پتر بھی دیتی ہے پر یار تیری سنی گئی، اور سنی تو سب کی گئی ہے لیکن تیری درخواست قبول ہو گئی ہے۔ سامعہ کا معنی اللہ نے قبول کر لیا۔ فرمایا بندے زبان سے کہہ رہا، بندہ زبان سے کہتے اللہ میں تو ناپاک تھا لیکن تو کتنا عظیم ہے، میری حمد کو تو نے قبول کر لیا، تیری شان کے لائق تو نہیں تھا اللہ تو نے قبول کر لیا۔ پھر بندہ کیا دل کرتا ہے اللہ تو نے حمد قبول کی، میرا دل کرتا ہے میں سجدے جا کے اللہ تیرا شکر نہ ادا کرا۔ آدمی سجدے میں اپنی پیشانی دیکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میں بلند نہیں بلند تو ہے۔ توجہ رکھنا، یا ربی العظیم کہا تھا، ربی الاعلیٰ کہتا ہے، عمل سے بھی کہتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے اللہ بلند میں نہیں ہوں بلند تو تو ہے۔ میں نے اللہ سجدے میں تیرے سامنے گردن ٹیک کر میں نے عمل سے بتا دیا تو بلند ہے۔ بندے کا دل کرتا ہے اللہ میں نے قیام کیا، اللہ میں نے رکوع کیا، اللہ میں نے سجدہ کیا، اللہ میرا دل کرتا تھا میں رکوع کرتا، میں نے کر لیا، میرا دل کرتا زمین پہ سر ٹیک دو، میں نے ٹیک دیا، اللہ میرا دل کرتا ہے میں اور نیچے جاؤ مگر میرے بس میں نہیں ہے، اللہ میں اب کیا کروں۔ آپ کے پاس مہمان آئے، آپ نے کہا میرا دل کرتا ہے میں تینوں چڑے کھواواں لیکن لاہور لبتے نہیں، میرا دل کرتا ہے میں تینوں دیسی مرغ کھواواں لیکن لاہور میں دیسی مرغ ملتا جو نہیں ہے، میرا دل کرتا تمہیں ہرن پیش کرتا لیکن ہرن کا گوشت ملتا نہیں، یار میری بڑی مجبوری ہے۔ آدمی رب کو بس بانے حال کہتے ہیں اللہ میں نے قیام کیا، میرا دل کیا جھک جاؤں، میں نے رکوع کیا، اللہ میرا دل چاہا میں زمین پہ سجدہ کر کے پیشانی ٹیک کے تیری کبریائی بیان کرو، اللہ میں نے کر دی، میرا دل چاہتا ہے میں اور نیچے جاؤں۔ خالق بزبان حال جواب دیتا ہے تو اور نہیں جا سکتا، ایک مرتبہ اور جا۔ نہیں سمجھے تو اور نیچے نہیں جا سکتا، ایک مرتبہ اور جا۔ ہم سمجھے گی جو تیرے بس میں تھا تو نے کر لیا، تو سجدے دو کیے ہیں نا، توجہ رکھنا۔ ارے سجدہ آجی کی انتہا تھی لیکن جب آجی کی انتہا ہو گئی پھر بندہ بیٹھا، پھر درود پڑھا، اب سلام جو پھیرنا ہے درود پڑھا، سلام پھیر دیا، اب دوڑ رہے، دعا نہیں مانگ رہا، اب نہیں دعا مانگ رہا، کیا کر رہے بات سمجھنا۔ فیکٹری میں نوجوان مزدوری کرتا ہے روزانہ 8 گھنٹے، تنخواہ ملے گی 5000 لیکن ملے گی مہینے بعد۔ بوڑھی ماں انتظار میں ہے میرا بیٹا 5000 لائے گا، عصر کو آتا تھا مغرب کو آ گیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے تنخواہ لائے؟ کہتے امی نہیں لایا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں لایا؟ کہتے اماں تو لمبی لائن لگی تھی، کون 5 گھنٹے رکتا کہ 5000 وصول کرتا۔ ماں کہتی ہے ارے تو بڑا نکم ہے، 1 مہینہ مزدوری کر سکتا ہے، آج 5 گھنٹے تو نہیں رک سکتا تھا تنخواہ لینے کے لیے۔ ماں بیٹے کو کہتی ہے نا کہ تو نے 1 ماہ مزدوری کی ہے، اب تو دوڑ گیا، جب لینے کا وقت آیا تو دوڑا، روزانہ 8 گھنٹے تو نے مزدوری کی ہے، 1 ماہ مزدوری کی ہے۔ میرا بیٹا جب تیرے افسر نے پیسے دینے کا، فیکٹری کے مالک نے تجھے مزدوری دینے کا ارادہ کیا تو چھوڑ آیا، بڑا نکما ہے۔ میرے پیغمبر نے بھی یہ بات اپنے لفظوں میں سمجھائی ہے، تم نے قیام کیا عبادت تھی، رب سے مانگنے کے لیے رکوع کیا عبادت تھی، رب سے مانگنے کے لیے ارے سجدہ عبادت تھی، رب سے مانگنے کے لیے، اور جب دینے کا وقت آیا تم دوڑنے لگے۔ حضور پھر کیا کرے؟ پیغمبر نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، قیام عبادت ہے لیکن دعا مغز ہے، رکوع عبادت ہے دعا مغز ہے، تلاوت عبادت ہے دعا مغز ہے، سجدہ عبادت ہے دعا مغز ہے۔ مجھے تو بتانا کیا پیغمبر نے دعا کو مغز کہہ کے قیام کو چھلکا فرما دیا؟ کیا پیغمبر نے دعا کو مغز کہہ کے رکوع کو چھلکا کہہ دیا؟ کیا پیغمبر نے دعا کو مغز کہہ کے قرآن کو چھلکا کہہ
دیا اگر چھلکا تو کہتے تیرے کفر پہ فتوا علماء لگا دیں گے. تو نے نبوت کے جملے کی توہین کی ہے. تو سمجھا تو نہیں تھا نبوت نے فرمایا تو نے قیام کیا مانگنے کے لیے, تو نے رکوع کیا مانگنے کے لیے, تو نے سجدہ کیا مانگنے کے لیے, اور رب کو تیرا قیام نہیں چاہیے, رب کو تیرے سجدے نہیں چاہیے, رب کو رکوع نہیں چاہیے, رب کو تیری حمد و ثنا نہیں چاہیے. تو نے حمد و ثنا اپنے فائدے کے لیے مانگی ہے, رب تجھے دے. جب رب دینے لگا تو سلام پھر کے دوڑا ہے الدعاء مخ العبادت. ارے دعا عبادت کا لفظ ہے, مطلب یہ تھا عبادت دعا کے لیے تھی, عبادت چھوڑ کے گیا گویا تو نے عبادت کا مقصد فوت کر دیا. تو کہا بھی کہتے ہیں قرآن حدیث تو ہے شریعت پہ عمل کرنے کے لیے. ارے شریعت کے مسائل کا نام فقہ ہے, یہ فقہ قرآن و حدیث کا مغز ہے. کیا مانا؟ فقہ تو قرآن کا مقصد تھا, اگر تو نے مقصد کو چھوڑا ہے, قرآن و حدیث کو چھوڑا ہے, جیسے نبوت نے بتایا تو نے عبادت کو چھوڑ کے دعا کو چھوڑ کے پوری عبادت کو چھوڑا ہے. نبی دعا کو عبادت کا مغز کہہ دے تو توہین نہیں ہے, تو پھر فقہا قرآن و حدیث کا مغز فقہ کو کہہ دے تو توہین نہیں ہے. اب اگر جملہ تو نہ سمجھے تو اعتراض فقہا پر نہیں, تیری عقل پہ کرنا چاہیے نا. ماتم فقہا پہ کرنے کی بجائے اپنی عقل پہ ماتم کرنا. اگر فقہا کے جملے نہ سمجھ آئے تو پھر فقہا سے پوچھنا, کبھی جملے نہیں سمجھ آتے. اعتراض فقہا پہ. میں بہاولپور کے ساتھ مبارک پورے قصبے میں تھا, بیان کے بعد دو ٹیچر آ گئے, مولانا ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا یار پوچھنا ہے یا بتانا ہے؟ بتائیں بھائی. بعض لوگ بتانے کے لیے آتے ہیں, عنوان بڑا سیدھا, یہ مسئلہ پوچھنا جانتا ہے. اے مڑے کی گل سن لو. میں کیا گل سنن نہیں آیا, میرا پتر سنان آیا. یہ مسئلہ نہیں پوچھنا ہے, شرارت کرنا ہے. اور جی گل سنو تو صحیح. میں کہا چل بھائی سنا لیں. وہ دو ٹیچر, اور جی ہم دیوبندی تھے پھر ہم اہل حدیث ہو گئے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہم نے فضائل صدقات پڑھی ہے, حضرت شیخ زکریا نے اس میں کفر لکھا ہے, ہم نے کفر سے توبہ کر کے دیوبندی بن گئے, اہل حدیث بن گئے. میں نے کہا ہمیں بھی کفر سنا دو بھائی تاکہ ہم بھی توبہ کر لیں. کہتا ہے فضائل صدقات میں حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرقدہ تحریر کرتے ہیں, ایک آدمی حج کو جا رہا تھا, راستے میں بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت میں سویا تھا. ایک شخص آیا, اس نے کہا میں نبی ہوں, اللہ نے مجھے تیرے علاج کے لیے بھیجا ہے. بھائی نبی جب دنیا چھوڑ گیا پھر دنیا میں نبی تو نہیں آ سکتا. یہ شیخ نے الیاذ باللہ کفر کیا. میں نے کہا اچھا اگر دنیا چھوڑ کے دنیا میں آنا یہ کفر ہے, اگر یہی کفر قرآن کریم میں ہو تو پھر؟ کہتا ہے جی نہیں ہے. میں نے کہا اگر ہو تو پھر؟ کہتا ہے جی کہاں پہ؟ میں نے کہا آیات میں پڑھتا ہوں, گنتا تو جا. کہتا ہے جی کہاں پہ؟ میں نے کہا پڑھ قرآن کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. پیغمبر گزر رہے تھے, پیغمبر نے اپنی بستی والوں سے کہا ارے نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے. انہوں نے کہا موت سے ڈرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو موت دے دو. وہیں ان کو موت آ گئی. جب وہ مر گئے ثم احیاهم, پھر میرے اللہ نے موت کے بعد ہزاروں کی تعداد کو دنیا میں لائے. اگر شیخ زکریا فرمائے نبی آ گیا تو نے کا کفر ہے, تو قرآن کہتے ہزاروں کی تعداد میں مرے پھر اللہ دنیا میں لایا. حضرت عیسیٰ کو رب نے فرمایا قم باذن اللہ. عیسیٰ مردے سے کہتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کہتے وہ زندہ ہو کے آ جاتا. یہ تو قرآن میں موجود ہے. حضرت موسیٰ کے دور میں ایک آدمی قتل ہو گیا, قاتل نہیں ملتا تھا. میرے رب نے فرمایا ان سے کہہ دو گائے ذبح کر دو, ذبح شدہ گاہ کا ٹکڑا میت سے لگا دو, میت بول کر بتائے گی قاتل کون ہے. تو میت آئی دنیا میں, پھر بتایا قاتل کون ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے, ٹکڑے کیے, ان کو پہاڑوں پہ بکھیر دیا, پھر بلایا وہ زندہ ہو کر آگے. میں نے کہا قرآن میں موجود ہے. تو پڑھتا جا. او کلذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها. ایک شخص گزر رہا تھا, بعضوں نے کہا حضرت عزیر ان کا نام تھا. پوچھا اللہ یہ تباہ شدہ بستی کیسے آئے گی؟ رب نے ان کو 100 سال تک وفات دی. اللہ پھر زندہ کر کے لایا. میں نے کہا ہزاروں کی تعداد میں زندہ ہو کر آئے. قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کہنے سے زندہ ہو کر آئے. قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے بندہ زندہ ہو کر آئے. قرآن میں ہے عزیر کے دور میں عزیر خود زندہ ہو کر آئے. ارے قرآن میں ہے. میں نے کہا اگر زندہ ہو کے واپس آنا الیاذ باللہ کفر ہے تو یہ پھر حضرت قرآن کریم میں موجود ہے. پھر قرآن چھوڑ کے یہودی ہو جا, کیونکہ قرآن میں مسئلہ غلط بیان کیا. اگر قرآن کا مسئلہ ٹھیک ہے تو شیخ زکریا کی فضائل صدقات کا مسئلہ بھی ٹھیک ہے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟
بولتے نہیں. میں نے ایک جگہ پہ آج اکاڑے میں علماء سے کہا, کبھی لوگ کہتے ہیں فضائل صدقات دے جواب دین دی کوئی لوڑ, ایک بنیادی کتاب ہے. میں کہا یار بنیادی کتاب نہیں, تسی دشمن دباب تے سمجھو نا. کیوں؟ عوام کے گھر میں بخاری نہیں ہے, عوام کے گھر میں مسلم نہیں ہے, عوام کے گھر میں ترمذی نہیں ہے, عوام کے گھر میں طحاوی نہیں ہے, عوام کے گھر میں ایک فضائل اعمال بچی ہے جو اس کو دین پہ لائی ہے. دشمن سمجھا ہے فضائل اعمال کو مجروح کر دو, یہ متزلزل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں تو فضائل اعمال کی توثیق کر دے, وہ تیرے کارکن کو کبھی بھٹکا نہیں سکتا. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میری چند دن قبل جامعۃ الحسنین مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات تھی, تو میں نے مولانا سے کہا جی معراج ربانی فرمایا سنا ہے. میں نے کہا توصیف فرمان فرماتا ہے, میں نے کیسے سنی ہے, اس کی تو بڑی گندی زبان ہے. میں نے کہا میں نے گندی زبان کا جواب 6 گھنٹے کی سیڑھیوں میں دیا ہے, 6 گھنٹے کی. مولانا بہت خوش ہوئے, اور آج مجھے تو لمبا ساتھیوں نے کہا جی کل کھانے بعد میں نے کہا آؤں گا. انہوں نے کہا رات ہمارے پاس, میں نے کہا میں آؤں گا. میں اس لیے کارگزاری سناتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیسے کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے لوگ ہمارے حامی نہیں ہیں. میں کل تلمبیا فون کر کے پوچھے, لیکن کرنا 12-1 بجے کے بعد, اس سے پہلے تو میں پہنچوں گا نہیں نا. تم فون کر کے نہیں آئے, تم کو دیکھو جھوٹ بول رہا تھا. اب فجر کی نماز کے بعد فون کرنا, آج مدرسے میں اس کا بیان ہوا یا نہیں, ناشتہ کیا یا نہیں, اساتذہ کی میٹنگ جمی یا نہیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا. میں کہتا ہوں اپنے اکابر کے بارے میں بد زبانی اور بدگمانی چھوڑ دو. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے. بات تو لمبی ہوگی, میں بات اور کہنا چاہتا تھا, بات اور طرف چلے گی. میں نے جو گزارش کی ہے 2 باتیں ذہن نشین ہو گئی. نمبر 1, امام بخاری نے مسئلے 2 بیان کی, حدیث 1. نمبر 2, امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا اور بطور دلیل کے صحابی کا قول فعل پیش کیا. معلوم ہوا کہ جس طرح پیغمبر کا قول فعل حجت ہے تو صحابی کا قول فعل بھی حجت ہے. ہم ان کو بھی مانتے ہیں, ان کو بھی مانتے ہیں. ہمارے اوپر اعتراضات مت کرو, پھر انشاءاللہ کبھی صحیح بخاری کے عنوان پہ پھر کبھی گفتگو صحیح. ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ بخاری کی روایتیں نہیں مانتے. میں کہتا ہوں یہ بخاری کی ہم ساری روایتیں مانتے ہیں. میں آج ابھی جو کچھ دیر قبل کوٹ عبد المالک میں بیان تھا, میں نے یہ اعتراض اٹھا کے تفصیلاً بات کی کہ ابھی آمین بالجار کی حدیث موجود ہے, ہم مانتے ہیں. رفع الیدین کی موجود ہے, مانتے ہیں. قرات کی موجود ہے, مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں, یہ بات تھوڑی سی وقت مانگتی ہے. میں نے پہلے گزارش کی تھی, میں معذرت کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہ پھر نہ چاہتے ہوئے بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کی خدمت عافیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی عافیت کی دعا کیا کرو. میں کبھی ملتا ہوں نا تو ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں مولانا آپ کو استقامت دے. میں نے کہا استقامت ہمارا پرچہ کے ڈیوے میں جیل جاؤں پھر تقریر کرا, اسے استقامت کہتے ہیں. تم کہہ دو اللہ تمہیں عافیت دے, نہ جیل جاؤں اور بغیر جیل جائے دین کا کام کر لیں. تم نے ضرور مجھے ڈھکوا کر پھر مجھ سے بیان کروانے ہیں, تو استقامت کی بجائے عافیت کی دعا کر لیا کرو. اللہ مجھے بھی عافیت دے, اللہ آپ کو بھی عافیت دے. آمین بالجار کے مسئلہ میں شرح صدر نہیں ہو رہا, کیونکہ اگر آمین نماز میں جو مقتدی امام پڑھتے ہیں, اگر کوئی اپنی اپنی دعا مانگتے اس لیے آہستہ کیا نہیں ہے تو پھر مقتدی کو فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے. مدلل مفصل مسئلہ بتائیں, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. دیکھیں مدلل مفصل میں پہلے معذرت کر رہا ہوں کہ وقت کم ہے, خواتین کی وجہ سے پھر آپ مفصل اور مدلل فرما رہے ہیں. یہ خلاصہ ذہن نشین فرما لیں. مقتدی کے بارے میں قرآن خود ناطق ہے, اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ. صحابہ فرماتے ہیں یہ مقتدی کے بارے میں ہے. اجماع الصحابہ اعلان فی استماع المؤتم. محتم ابن تیمیہ کہتے ہیں اجمع الناس علی ان نزلت فی الصلاۃ. تو جب امت کا اجماع ہے کہ یہ نماز کے بارے میں جب امام پڑھے تو مقتدی خاموش ہو جائے. اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں امام کے پیچھے مقتدی کو اجازت دینے والے؟ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے, ہم ان کو اجازت دیں. باقی کہتے ہیں دعا اپنے اپنی ہے تو پھر آہستہ. بھائی اپنی اپنی آمین آہستہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی اپنی آہستہ قرآن و قرات بھی پڑھیں, اس لیے کہ قرآن کے بارے میں نص آ گئی, قرآن کی نص آ گئی فاتحہ کے بارے میں کہ امام اگر پڑھے تو مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے. ہمیں نص کے مقابلے میں خاموش ہونا چاہیے. ہم قیاس کو چھوڑتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے. مجھے ایک ساتھی نے کہا بات پھر لمبی ہوگی, مجھے میں نے کہا گزارش کی ڈر لگتی ہے. خیر پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع عطا فرمایا میں تفصیلاً کر دوں گا. حرف ندا یا عام قریب اور بعید ہے تو یہ نیت کر کے فرشتے پہنچا دیں. الصلاۃ پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اور اس کی قطعاً یہ نیت نہ ہو کہ نبی پاک میں یہاں سے پڑھتا ہوں براہ راست سنتے ہیں, یہ نیت تو میرے ان الفاظ کو فرشتہ پہنچاتا ہے. فی نفسی جائز تو ہے لیکن پڑھنا چاہیے نہیں. نہ پڑھنے کی وجہ, اب سبز پگڑی باندھی کو گناہ تو نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آدمی سبز پگڑی باندھ کر آ جائے تم کیا سمجھو گے دیوبندی اہل حدیث ہے؟
جی بریلوی سمجھو گے؟ اگر ایک آدمی کا سر ننگا ہو، داڑھی لمبی ہو، ننگا سر ہو اور داڑھی لمبی ہو اور بازار میں گھوم رہا ہو، تم کیا سمجھو گے؟ بریلوی یا دیوبندی ہے؟ تو بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل باطل کی نشان بن جاتی ہیں، اگر اس میں گنجائش ہو تب بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب چونکہ صلاۃ ان کا شعار ہے، اگر گنجائش ہو تب بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، اور شعار اگر باطل کا بن جائے اس سے پابندی لگانا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، قرآن و سنت کا مسئلہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا